بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ بس بہت ہو گیا، تم باز آنے والوں میں سے نہیں ہو زمر، اس لیے تمہارا نکاح وجدان خان سے اسی جمعے کیا جائے گا۔ دادا کی بات سن کر زمر نفی میں سر ہلانے لگی۔ دادا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، آپ نے جیسا دیکھا ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ دادا کے پاس آتی ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ اس وقت گھر کے سب افراد وہاں موجود تھے۔ اس کے گھر میں کافی افراد تھے کیونکہ وہ سب کمبائنڈ فیملی میں رہتے تھے۔ چچا تایا سمیت ان کے بچے اس بڑی حویلی میں بچپن سے رہ رہے تھے۔ شادی کے بعد بھی دادا انہیں الگ رہنے سے باز ہی رکھا تھا۔ وجدان حال ہی میں باہر سے پڑھائی مکمل کر کے آیا تھا اور اس نے زمر کے ساتھ شادی کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ اس کی خواہش تھی وہ لندن جا کر پڑھے، لیکن اس کی خواہش پر وجدان نے پانی پھیر دیا تھا۔ دادا، میں نے اسے اس ہوٹل میں ملنے بلایا تھا، لیکن سچ کہہ رہی ہوں وہاں ہم کچھ بھی نہیں کرنے والے تھے، بس مجھے بات کرنی تھی اس سے۔ وہ روتے ہوئے اپنی صفائی پیش کر رہی تھی، لیکن دادا نے نفی میں سر ہلایا۔ وجدان کو کال کر کے پوچھ لینا نکاح کے ساتھ ہی رخصتی چاہتا ہے یا بعد میں رخصتی دے دیں۔ دادا کی بات سن کر وجدان کی ماں، جو کہ زمر کی تائی تھی، انہوں نے وجدان کے آفس کال کی۔ وہ میٹنگ میں بزی تھا، لیکن گھر سے آتی کال دیکھ کر اٹھ کر خیر خیریت لینے لگا۔ اس کی ماں نے ہو بہو دادا کا سوال دہرا دیا۔ وجدان کے لب مسکراہٹ میں پھیلے تھے اور اس نے نکاح کے ساتھ رخصتی کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ دادا نے سن کر زمر کو دیکھا۔ تم دونوں غلط طریقے سے ملاقاتیں کرو، اس سے بہتر ہے پاکیزہ رشتے میں بن جاؤ۔ کل سے شادی کی تیاری شروع کرو اور ساتھ مہمانوں کو انوائٹ کر لو۔ دادا کی بات سن کر سب نے لمبی سانس بھری۔ اس گھر میں پہلی شادی تھی جو اتنی ارجنٹ کی جا رہی تھی، ورنہ ایک ماہ پہلے تو وہ سب ڈھولکی رکھتے تھے، پھر کہیں جا کر شادی ہوتی تھی۔ یہاں نہ ڈھولکی تھی نہ کوئی خوشی، سب اٹھ اٹھ کر چلے گئے، بس زمر وہاں فرش پر بیٹھی اپنی قسمت پر ماتم کنا تھی۔ زمر کی شادی؟ شمروز بلوچ نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں، اسی جمعے کو ہے، تمہارے نانا کی کال آئی تھی، کہہ رہے تھے گھر کی شکل دیکھیں، اتنا وقت ہو گیا ہے اب انہیں شکل دکھا ہی دیں۔ بہت زیادہ ناراض ہو رہے تھے۔ میں نے ہمارے کل کی ٹکٹ بک کرا لی ہیں، میں اور تم کل نانا کی حویلی جا رہے ہیں۔ شمروز کی ماں نے اسے تفصیل سے کال کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا۔ وہ ہمارے سگے نہیں ہیں، لیکن ہمیشہ سگوں سے بڑھ کر ماں نے عزت چاہت دی ہے۔ اب برا لگتا ہے نا بیٹا، کوئی آپ کو اتنی چاہ سے بلائے اور آپ انکار کر دیں۔ وہ میرے سگے بابا نہیں ہیں، میرے بابا کے دوست ہیں، لیکن انہوں نے کبھی مجھے میرے بابا کی کمی محسوس ہی ہونے نہیں دی۔ وہ شمروز بلوچ کو دیکھتے ہوئے مسلسل بول رہی تھی، کہیں وہ جانے سے انکار نہ کر دے۔ یہ سب بولتی شاید وہ اس کی ماں کی جذباتی نفسیات سمجھ کر جانے سے انکار نہ کرے، ورنہ وہ یونی میں پروفیسر تھا، اسے چھٹی ہی نہیں ملتی تھی۔ ماما، ہم جا رہے ہیں، نانا کا مجھے بھی میسج آیا ہے، کہہ رہے ہیں اس بار نہیں آئے تو تعلق ختم۔ شمروز نے میسج دکھایا۔ اس کی ماں پڑھ کر ہنسنے لگی۔ شکر کر ان کی جائیداد میں تمہارا حصہ نہیں ہے، ورنہ وہ اپنے پوتوں کی طرح تمہیں بھی جائیداد سے آگ ہونے کی دھمکی دیتے۔ ان کی بات سن کر شمروز مسکرانے لگا۔ دوسری صبح ہوتے ہی شادی کی تیاری کا خوب صورت دور شروع ہوا۔ صبح اتوار تھا اور گھر کے مرد اور عورتیں سونے کی بجائے لسٹ تیار کرنے، کھانے پکانے میں لگے ہوئے تھے۔ زمر تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے باہر لان کو دیکھ رہی تھی، جہاں مالی پانی ڈال رہا تھا۔ تم مجھ سے شادی کے لیے اتنی بےتاب ہو زمر؟ دسمبر کی بجائے جون میں ہی کروا رہی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے زمر کو دیکھ کر ادھر چلا آیا تھا۔ وجدان کی بات سن کر زمر اس کی جانب پلٹی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں دوسری شادی کر لیں گے اور میں خاموشی سے آپ کے ساتھ شادی کر لوں گی؟ یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے۔ میں زمر ہوں۔ وہ اپنی ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دینے والے ایک شادی شدہ مرد سے ہرگز بھی شادی نہیں کر سکتی تھی۔ جب سے تمہیں معلوم ہوا ہے میں نے دوسری شادی کی تھی، تب سے ہی تم اس شادی کو توڑنے کے پیچھے پڑی ہو۔ ارے بتا چکا ہوں، اس نے خود طلاق لے لی تھی، میں بتانے والا تھا سب کو، اسی کی عزت راز نہیں تھی۔ وہ سر جھٹک کر زمر کے تھوڑا اور قریب آ کے کھڑا ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے وہ 7 ماہ کی حاملہ ہے اور وہ حویلی کے وارث کو جنم دینے والی ہے۔ دادا کو معلوم ہوا وہ کسی بھی طرح اس بچے کو گھر لانے کی کوشش کریں گے، اور میں کسی مرد کی سیکنڈ چوائس نہیں بن سکتی، اور نہ ہی میں آپ کی دوسری محبت بننے میں دلچسپی رکھتی ہوں۔ وہ تیش لہجے میں کہتی اپنے اڑتے بالوں کو سنبھالنے لگی جو اس کی پشت پر کالی گھٹا بنے چھائے ہوئے تھے۔ میری پہلی محبت تم ہو سمر، ورنہ آتے ساتھ ہی تم سے شادی کا اظہار کیوں کرتا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بول رہا تھا۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہے مجھے ڈھال بنا کر جیت جائیں گے، دادا مجھے فورس کر سکتے ہیں،
اس بچے کو پالنے کے لیے، لیکن میں کسی کی پرورش نہیں کر سکتی۔ مجھے صرف پڑھنا ہے، میرے کچھ خواب ہیں۔ وہ یہ بات چیخ چیخ کر بتانا چاہتی تھی، لیکن کوئی اس کی سن ہی کب رہا تھا۔ تم نے مجھے ہوٹل میں بلا کر غلطی کر دی۔ اب کوئی غلطی کی نا، دادا سے کہوں گا کہ کل ہی ہمارا نکاح کر کے زمر کو میرے حوالے کر دیں۔ وہ اسے مسکراتے ہوئے دیکھ کر چلا گیا۔ جب زمر نے اپنا سر ریلنگ سے ٹکا دیا، وہ سب وجدان پر یقین کرتے تھے اور اس پر کسی کو یقین ہی نہیں تھا۔ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ اسے کسی بھی طرح اس لڑکی کو ڈھونڈنا تھا، وہ یہی وجدان کی وجہ سے ہوگی۔ اسے یقین تھا وہ اسے ڈھونڈ کر وجدان سے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہے۔ وہ خود کو ایسے گندے مرد کے ہاتھوں میں نہیں دے سکتی تھی۔ وہ صبح کی فلائٹ سے زمر کی شادی میں شرکت کرنے پہنچ چکے تھے۔ انہیں وہاں پہنچتے رات ہو گئی تھی۔ سب کاموں میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ باہر لائٹس لگا دی گئی تھیں، جس سے معلوم ہو رہا تھا وہ شادی کا گھر ہے۔ شمروز اور اس کی ماں کو زمر وہی 2 سیٹر صوفے پر بیٹھی دکھ گئی تھی۔ وہ نہ خوش تھی اور نہ ہی پرجوش۔ شمروز اس کے چہرے کے بگڑے زاویے دیکھتے ہوئے سب سے ملتے اس کے پاس آیا۔ سلام، اس نے اونچی آواز میں سلام کیا۔ میوزک میں اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ اسے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور خوش اخلاقی سے اس کی ماں سے بھی ملنے لگی۔ دادا کی وجہ سے انہیں گھر میں خاص عزت دی جاتی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں۔ اور دولہا صاحب کہاں ہیں؟ وہ وجدان کو ارد گرد دیکھنے لگا، پھر چہرہ زمر کی جانب کیا۔ جہنم ہے، وہ ہولے سے بڑبڑاتی ہوئی اٹھنے لگی تھی۔ جب شمروز نے روک لیا، کیا آپ شادی سے خوش نہیں ہیں؟ وہ اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زمر کیوں خوش نہیں ہوگی؟ بلکہ زمر کی وجہ سے ہی ہماری اتنی جلدی شادی ہو رہی ہے۔ وجدان کسی بوتل کے جن کی طرح وہاں نمودار ہوا تھا اور اس نے زمر کے گرد اپنے بازو پھیلائے تھے۔ زمر نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ شمروز حیرت سے زمر کی ناگواریت نوٹ کر رہا تھا۔ اسے لگا تھا وہ دونوں کزن ہیں، محبت کی شادی ہو رہی ہوگی، لیکن اسے معاملہ بہت گڑبڑ لگ رہا تھا۔ آپ پلیز اپنے ہاتھ پیچھے رکھیں، ابھی ہمارا نکاح نہیں ہوا ہے، وہ اس کے ہاتھ جھٹکتے بولی۔ وجدان نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ البتہ اس بات کا وہ بدلہ لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ شمروز آ جاؤ، کھانا کھاتے ہیں۔ وجدان کی آواز سن کر وہ اس کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ زمر دبے قدموں اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہاں بیٹھ کر اس نے دل کھول کر آنسو بہائے۔ اگلے دن بھی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ وجدان زمر کو شادی کی شاپنگ پر لے جا رہا تھا۔ اس کے کمرے میں بنا ناک کیے داخل ہو گیا۔ زمر نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ وہ مسکرا کر زمر کے پاس آیا۔ آپ اپنی حد میں رہیں تو بہتر ہوگا، برائے مہربانی میرے کمرے میں دروازہ کھٹکھٹا کر آیا کریں۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل پر سے اٹھتے ہوئے بولی۔ میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں، مجھ سے کیا پرائیویسی؟ وہ مسکرا کر زمر کے کندھے تھام کر الماری سے لگا گیا۔ دونوں ہاتھ الماری کے دروازے پر رکھ کر اس نے زمر کو قید کر لیا تھا۔ تم نے کل شمروز کے سامنے میرے ہاتھ جھٹک کر اچھا نہیں کیا تھا، اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ بس ہاتھ جھٹکوں گی، میں پورا تم پر حاوی ہو جاؤں گا۔ وہ زمر کے گردن میں لٹکتی چین کو انگلیوں میں بل ڈالتے اس کا چہرہ قریب کیے دیکھنے لگا۔ زمر پھر پڑاتے ہوئے اس کی پشت پر اپنے لمبے ناخن گاڑ رہی تھی۔ زمر، آپ کو دادا؟ شمروز نے دروازہ کھلا دیکھ کر باہر سے آواز لگائی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر وہ رک گیا۔ کیا یار، ہمیں ڈسٹرب کر دیا، وہ زمر کو آنکھ مارتے ہوئے شمروز سے کہتا باہر نکلا۔ جب زمر گردن پر ہاتھ رکھے نیچے بیٹھی رونے لگی، شمروز حیران سا اس کے پاس سویا۔ کیا ہوا زمر، رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کے پاس زمین پر بیٹھتے پوچھنے لگا۔ مجھے شادی نہیں کرنی ہے، وہ اچانک اتنی دل گرفتہ ہو گئی تھی کہ شمروز کو سامنے پا کر کہنے لگی۔ وہ آنکھوں کی پتلیاں سکیڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ آپ اس سے شادی کیوں کر رہی ہیں؟ وہ اگر راضی نہیں تھی تو انکار کیوں نہیں کیا؟ دادا کروا رہے ہیں، میں نے ان سے کہا تھا مجھے وجدان سے شادی نہیں کرنی، لیکن وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زمر آبی، وجدان بھائی بلا رہے ہیں، کسی نے سینیوں پر سے اونچی آواز میں ہانک لگائی تھی۔ ابھی آپ جائیں، ہم رات میں ٹیرس پر بات کرتے ہیں، وہ اسے اٹھاتے ہوئے بولا۔ زمر نے شمروز کی جانب دیکھا۔ بے فکر ہیں، آپ کا راز کسی کو نہیں بتاؤں گا، وہ لبوں پر انگلی رکھتے بولا۔ زمر بس اسے دیکھ کر چلی گئی۔ زمر کے گلے پر چین کے رگڑنے کا نشان شمروز نے بھی دیکھا تھا۔ وہ حیران تھا، زمر جیسی لڑکی وجدان کے جال میں کیسے پھنس سکتی تھی۔ اسے رات ہونے کا انتظار تھا جب اسے زمر اپنے منہ سے سچائی بتاتی۔ کیا جھانسی کی رانی بنی ہوئی ہو؟ تمہاری شادی ہو رہی ہے، شاپنگ پورے دل سے کرو، میں تمہیں اپنے نام سے سجے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامنے لگا جب زمر نے کمر پر باندھ لیا۔ وہ اس وقت پلازو پر ڈھیلی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔
پیلے رنگ کے سوٹ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دوپٹہ الٹے کندھے پر بس جھولنے کا کام کر رہا تھا۔ بال سیدھے پشت پر بکھرے ہوئے تھے، سن گلاسز سر پر ٹکا ہوا تھا۔ وہ اپنی عمر سے بہت کم لگتی تھی۔ اس نے ماسٹرز کر لیا تھا لیکن آگے پڑھنا چاہتی تھی۔ اسے پڑھنے اور ورکنگ وومن بننے کا شوق تھا جسے وجدان نے خاک میں ملوا دیا تھا۔ زمر، وہ ڈریس دیکھو، بہت خوبصورت لگے گا، وہ ایک ڈریس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ زمر نے نفی میں سر ہلایا اور 5 لاکھ کا ایک جوڑا پسند کیا۔ وجدان نے پیسے دے کر لب مینچے، وہ کافی کنجوس تھا، لیکن زمر کے ٹس سے مس نہ ہونے پر اس نے وہ 5 لاکھ دے کر نکاح کا جوڑا خرید دیا۔ مجھے ولیمے کا ڈریس بھی لینا ہے، وجدان کے منہ کا بگڑا زاویہ دیکھ کر زمر نے بڑی معصوم صورت بنا کر کہا۔ اگر وہ بدلہ لے سکتا تھا تو زمر کو بھی بدلے لینے آتے تھے۔ نہیں، کل ولیمے کی شاپنگ کرنے آئیں گے، ابھی بس بارات کی کرتے ہیں۔ وجدان بس ایک سوٹ میں کنگلا ہو گیا تھا۔ میری پسند ہمیشہ مہنگی رہی ہے، آپ مجھے زندگی بھر کیسے شاپنگ کروائیں گے؟ وہ آنکھیں گھماتے ہوئے بولی۔ تمہیں اچھی خاصی پاکٹ منی ملتی ہیں، اس سے کرتی رہنا، وہ کہہ کر زمر سے دور ہوا، کہیں وہ کسی مہنگی چیز پر ہاتھ نہ رکھ دے۔ اس کی حالت دیکھ کر زمر کو مزہ آ رہا تھا۔ اس نے تقریباً 15 لاکھ کی شاپنگ کی تھی۔ وجدان کا اس دوران موڈ بے حد خراب رہا، جبکہ زمر کا موڈ کافی خوشگوار ہو گیا تھا۔ ہمیں اس لڑکی کو ڈھونڈنا ہے، زمر نے ٹیرس پر آتے ساتھ ہی شمروز سے یہ بات کہی تھی۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ کون سی لڑکی؟ وہ واقعی کچھ نہیں جانتا تھا۔ آخر ان کے گھر کے کیا معاملات ہیں؟ وجدان کی سابقہ اہلیہ، زمر نے چائے کا سپ لیتے ہوئے بتایا۔ شمروز کو پھندا لگ گیا۔ وجدان کی بیوی؟ وہ حیرانی سے اس سے پوچھنے لگا۔ دیکھیں، میں آپ کو ساری بات تفصیل سے بتاتی ہوں۔ کچھ ماہ پہلے وجدان اچانک گھر آیا اور دوسرے ہی دن اس نے دادا سے کہا وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اس بات سے انکار کیا کیونکہ میرے کچھ خواب ہیں جن کو پورا کرنا ہے، شادی کے لیے ساری زندگی پڑی ہے۔ لیکن دادا نے میری ایک بات نہیں سنی اور وجدان سے رشتہ کر دیا۔ مجھے کچھ دن پہلے معلوم ہوا وجدان بیرون ملک سے کئی ماہ پہلے آ چکا تھا۔ وہ یہاں سے جاتے ہوئے شادی کر کے گیا تھا اور اپنی بیوی کے پاس آتا جاتا رہتا تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ ایک دن وہ اپنی سابقہ بیوی سے بات کر رہا تھا جس میں وہ کہہ رہا تھا اگر وہ بچہ تو میرے گھر لے کر آئی اچھا نہیں ہوگا۔ وہ 7 ماہ کی حاملہ عورت ہے، لیکن وجدان مان نہیں رہا ہے تاکہ اس کی امیج گھر والوں کے سامنے خراب نہ ہو۔ میں نے ساری بات جانی اور اسے ملنے ایک ہوٹل میں بلایا، لیکن میری بدقسمتی یہ تھی کہ دادا وہاں کسی سے ملنے آئے ہوئے تھے۔ مجھے ایک روم میں جاتے دیکھ کر وہاں پہنچ گئے۔ میں غصے میں وجدان کا گریبان پکڑی ہوئی تھی، لیکن دادا کو لگا ہم کچھ غلط کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے ساتھ لا کر جمعے کو شادی رکھ دی۔ وجدان جانتا ہے اگر میں یہ ساری باتیں گھر میں کہہ بھی دوں اور سب یقین بھی کر لیں تو بھی دادا مجھے فورس کر کے اپنا وارث مجھ سے ملوائیں گے۔ میں یہ سب نہیں کرنا چاہتی اور وجدان جیسا شوہر مجھے نہیں چاہیے، وہ اپنے بال نوچتے ہوئے بولی۔ شمروز نے ساری بات منہ کھلے سنی۔ وہ کتنا ڈھیٹ اور ہٹ درمی سے اس سے شادی کرا تھا۔ اس لڑکی کو ڈھونڈ کر اگر ہم یہ ثابت بھی کر دیں وجدان شادی شدہ ہے، وہ آپ کی شادی پھر بھی اس سے کریں گے، وہ زمر کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اس نے لمبی سانس لیتے کھلے آسمان کو دیکھا۔ میں انکار کر دوں، وہ بھی سب کے سامنے، اور کوئی مجھ سے شادی کے لیے ہاں کہہ دے، دادا کی عزت بھی بچ جائے اور میری اس منحوس انسان سے جان بھی چھوٹ جائے گی۔ زمر چائے کا آخری گھونٹ بڑھتے ہوئے بولی۔ آپ کی کوئی گرل فرینڈ یا بیوی ہے؟ شمروز کچھ کہنے ہی والا تھا جب زمر نے اچانک ہی پوچھ لیا۔ اس کا سر نفی میں ہلا۔ گریٹ، آپ میرے سپنوں کے سر زمین پر بھی رہتے ہیں۔ آپ مجھ سے کانٹریکٹ میرج کر لیں، مجھے پڑھائی کرنی ہے، PhD میرا خواب ہے، میں چاہتی ہوں میرے نام کے آگے ڈاکٹر لکھا جائے۔ وہ مسکراتے ہوئے ہاتھ کو لمبا کیے اپنے نام ہوا میں دیکھنے لگے۔ کانٹریکٹ میرج؟ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا۔ مطلب ہم دونوں اپنی اپنی پرائیویسی میں ایک دوسرے کی دخل اندازی نہیں کریں گے اور نہ ہمارا تعلق شوہر بیوی والا ہوگا، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھنے لگی۔ شمروز نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بس آخری وقت میں مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا، میں کل بہانے سے باہر نکلوں گی، آپ کو میرے پیچھے باہر نکلنا ہوگا، پھر ہم آگے جا کر ساتھ مل کر اس لڑکی کو تلاش کریں گے۔ وہ لڑکی ضرور وجدان کے آفس کے قریب ہوگی۔ وہ پورے اعتماد سے سارا پلان تیار کیے اسے سمجھا رہی تھی۔ شمروز نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ شام 4 بجے گھر سے نکل آئے تھے اور راستے میں مل کر اب وجدان کی سابقہ بیوی کو تلاش کر رہے تھے۔ زمر کو اس کا نام معلوم تھا، بس گھر کا پتہ نکالنا تھا۔ شمروز نے کچھ اپنے ذرائع استعمال کیے تھے، وہ دونوں 3 گھنٹے تک تلاش کرتے لیکن انہیں وہ لڑکی نہیں ملی۔ زمر نے تھک کر سیٹ کی پوچھ سے سر ٹکا دیا۔ لگتا ہے وجدان منحوس ہی میری قسمت میں لکھا ہے،
وہ افسردگی سے کہتے ہوئے گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ قسمت کو بدلا جا سکتا ہے اور ہم پوری کوشش کریں گے اس قسمت کو بدل دیں، وہ زمر کے چہرے پر پھیلی مایوسی دیکھ کر بولا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر ٹھیک سے بیٹھ گئے۔ گھر چلتے ہیں، کل صبح پھر آئیں گے۔ زمر کے کہنے پر شمروز نے گاڑی کا رخ حویلی کی جانب کیا۔ دوسرے دن وہ دوپہر میں نکل آئے تھے اور اس دفعہ شمروز نے پیسہ طاقت دونوں کا استعمال کیا تھا۔ دونوں کے استعمال کا یہ نتیجہ نکلا کہ انہیں 2 گھنٹے میں وہ لڑکی مل گئی تھی۔ پہلے اس نے زمر کو دیکھ کر دروازہ بند کر دیا، لیکن زمر کے زور دینے پر اس نے دروازہ کھولا۔ آپ وجدان کی بیوی ہیں؟ زمر کی بات سن کر اس لڑکی نے گھورا۔ بیوی تھی، اب نہیں ہوں۔ وہ غصے میں زمر کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ آپ دونوں کی پسند کی شادی تھی؟ شمروز نے سوال داغا۔ اس نے مجھے نشہ آور دوا دی تھی اور اپنا مطلب پورا کیا تھا۔ پھر جب میں نے واویلا کیا، مجھ سے نکاح کر لیا۔ میری دھمکیوں پر مجھ سے ملنے آتا رہتا تھا، لیکن پھر ایک دن آ کر کہا اس کا رشتہ دادا نے زبردستی اس کی کزن سے کر دیا ہے، اس لیے وہ اسے طلاق دے رہا ہے۔ اس نے میری حالت کی بھی پرواہ نہیں کی اور مجھے طلاق دے دی۔ میرے سامنے اس منحوس کا نام بھی مت لینا، لیکن میں اس کی حویلی بچہ پیدا ہونے کے بعد آؤں گی اور اس کے دادا سے ان کے وارث کا حق مانگوں گی۔ وہ آنسو پیتے ہوئے بول رہی تھی۔ زمر شاک میں آ گئی۔ وہ ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی جیسا حرام کام کر چکا تھا۔ شمروز کو شاک میں بیٹھا تھا، کہنے کو جیسے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ان کی شادی وجدان سے ہو رہی ہے، ان کی زندگی کا سوال ہے۔ شمروز ہوش میں آتے اسے سمجھانے لگا۔ میں ابھی نہیں جا سکتی، وجدان ہم دونوں کو مروا دے گا، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ آپ کی جان کی ذمہ داری ہماری ہوگی، آپ بس جمعے والے دن آ جائیں، نکاح سے پہلے تاکہ اس کی اصلیت ایک زمانے کو معلوم ہو سکے۔ شمروز کی بات سن کر اس لڑکی نے زمر کی جانب دیکھا۔ وہ مدد طلب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ جمعے کا دن آن پہنچا تھا۔ زمر بے چینی سے دعا کر رہی تھی وہ لڑکی اسے دھوکہ نہ دے۔ شمروز بھی بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ اس نے وجدان کی ایک آدمی کے پاس اپنی اور زمر کی کچھ تصاویر دیکھی تھی اور اسے شک تھا وجدان اپنی سابقہ بیوی کو غائب نہ کروا چکا ہو۔ اگر ایسا ہوا تو وہ زمر کو کیسے بچائے گا؟ وجدان مغرور چال چلتا ہوا نکاح کے لیے آیا۔ اس نے مسکرا کر شمروز کو دیکھا۔ زمر کی ہتھیلی بھیگ رہی تھی۔ وہ شمروز کی اڑتی رنگت دیکھ کر اندازہ کر چکی تھی وہ لڑکی نہیں آنے والی ہے۔ اچانک لان میں اندھیرا چھایا اور جب روشنی ہوئی وہاں سے وجدان غائب تھا۔ سب حیران پریشان اسے ڈھونڈنے لگے۔ جنریٹر اچانک سے بند ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سے وجدان نظر نہیں آیا۔ 2 گھنٹے تک سبھی اسے ہر جگہ ڈھونڈتے رہے، لیکن تھک ہار کر مہمانوں کے سامنے شرمندگی سے آئے۔ دادا، لگتا ہے وجدان بھاگ گیا، کسی نے اضطرابی کیفیت میں کہا تھا۔ زمر حیرت سے سن رہی تھی۔ اسی نے زمر سے شادی کا کہا تھا، اب نکاح کے عین موقع پر کہاں جا سکتا ہے؟ دادا کا غصے سے برا حال ہوا تھا۔ وہ سب سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ بابا، سب مہمانوں کو بھیج دیتے ہیں۔ شمروز کی ماں نے ان سے اجازت چاہی۔ نہیں بیٹی، ہماری بہت جگہ ہسائی ہوگی۔ شمروز بچے یہاں آؤ، کیا تم میری زمر سے شادی کر سکتے ہو؟ مجھے معلوم ہے میں بہت بڑی قربانی مانگ رہا ہوں، لیکن مجھے زمر کی فکر ہے۔ اگر آج اس کے لیے کچھ نہ کیا، ساری زندگی اس پر بہتان لگتا رہے گا کہ نہ جانے اس میں کیا کمی تھی۔ عین وقت پر دولہا بھاگ گیا۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے لرز رہے تھے۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر نانا جان، آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے۔ شمروز نے قربانی کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے تھے، جبکہ زمر مسکراتی نظروں سے اپنا پلان کامیاب ہوتا دیکھ رہی تھی اور کانٹریکٹ میرج سے اس کی زندگی بدل جائے گی اور وہ وجدان اور اس حویلی سے دور چلی جائے گی۔ نکاح شروع ہوا۔ زمر نے آرام سے نکاح قبول کر لیا۔ سب اسے گلے سے لگائے افسوس کر رہے تھے۔ ایک زمر ہی تھی جسے کوئی افسوس نہیں تھا۔ شمروز نے مسکراتے زمر کو دیکھا، وہ بھی مسکرا کر تھمز اپ کا اشارہ کر کے۔ رخصتی اس کی شمروز کے جانے کے وقت طے پائی تھی۔ ولیمہ البتہ پہلے رکھا گیا تھا۔ شمروز کی ماں نے ہی کہا تھا اپنی بہو کا ویلکم ہم اپنے گھر کریں گے تاکہ اسے احساس نہ ہو اس کی شادی میں کوئی کمی رہی ہے۔ وجدان کی ماں کو اس عمل سے زیادہ خوشی ہوئی تھی۔ زمر سے ان کی جان چھوٹ گئی تھی۔ زمر اپنا سامان پیک کر رہی تھی جب شمروز اس کے کمرے میں چلا آیا۔ اپنے خوابوں کو پا لینے کا وقت ہوا چاہتا ہے، وہ بولا۔ زمر ہنسنے لگی۔ ویسے وہ لڑکی آئی کیوں نہیں؟ زمر کو یاد آیا وجدان کو علم ہو گیا تھا، اس لیے اسے اغوا کروا لیا۔ شمروز نے بتایا۔ پھر وجدان کیوں بھاگا؟ زمر نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے اسے اغوا کر لیا، وہ اس کے کان کے پاس جھک کر بولا۔ زمر کا حیرت سے منہ کھلا۔ مطلب اب وہ یہاں آ کر سب کو بتا دے گا کہ وہ پریشانی سے ماتھا مسل رہی تھی۔ وہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گا۔ اس کی بیوی پریس میں جا کر بتا دے گی، پہلے غلط کام کیا، پھر نکاح کیا، پھر طلاق دیتی۔
وہ کندھے اچکا کر اسے ریلیکس کرنے لگا۔ اوہ، وہ اطمینان سے دوبارہ سامان رکھنے لگی۔ وہ ولیمے کے دوسرے دن گھر پہنچے۔ گھر پہلے ہی سے بہت خوبصورتی کے ساتھ سجا ہوا تھا۔ شمروز کا کمرہ الگ ہی منظر پیش کر رہا تھا، جسے دیکھ کر زمر کے گال تپ اٹھے تھے اور اس نے شمروز کو دیکھا۔ ہماری کانٹریکٹ میرج ہے، وہ سانس رک کے بولی۔ مجھے یاد ہے۔ وہ اپنے کپڑے نکال کر شاور لینے چلا گیا۔ جب آیا زمر پریشانی سے ابھی تک ویسی ہی کھڑی تھی۔ کچھ چاہیے؟ وہ اس کے قریب آ کر پوچھنے لگا۔ ہم دونوں کہاں سوئیں گے؟ وہ کمرے میں نگاہ دوڑاتے ہوئے بولی۔ میں صوفے پر سو جاتا ہوں، تم یہاں بیڈ پر سو جاؤ۔ اور ہاں، ہم کل یونیورسٹی جا رہے ہیں تمہارے ایڈمیشن کے لیے۔ وہ بول کر بیڈ سے تکیا اٹھائے صوفے پر آ گیا۔ وہ بولنا چاہتی تھی وہ بیڈ پر سو جائے، لیکن شمروز نے موقع ہی نہیں دیا۔ شمروز اس کا اپنی یونی میں ایڈمیشن کروا چکا تھا۔ وہ خوش گھر لوٹی تھی۔ حویلی کی بات بھی اس نے بہت خوشی سے کی تھی۔ جو لڑکی وجدان سے شادی کا سن کر خوش نہیں ہوئی تھی، وہ شمروز کے سنگ ایک دن میں خوش رہنے لگی تھی۔ اس بات کو سوچ کر سب حیرت زدہ تھے۔ وجدان البتہ خاموش تھا۔ وہ واپس آیا، اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ دادا نے اس سے بہت پوچھا، وہ خاموش رہا۔ دادا نے اس سے بات کرنا چھوڑ دی۔ وہیں زمر کے ماں باپ کا اس سے یہی رویہ تھا۔ زمر کی آج کل کافی باتیں گھر میں ہوتی تھیں اور وجدان لب بھینچ جاتا تھا۔ اسے شمروز سے شادی کرنی تھی۔ بلا وجہ میں وجدان اس کے پیچھے پڑا تھا۔ شمروز اسے اس کی ناک کے نیچے سے نکال کر لے گیا تھا، لیکن وہ اپنا بدلہ کسی پر نہیں چھوڑتا تھا۔ زمر نے جاتے ہوئے 15 لاکھ کا سامان آنکھ کی نظر کر دیا تھا۔ وہ شدید غصے میں تھا۔ اس کے بیٹے کی پیدائش ہو چکی تھی۔ اس کی سابقہ بیوی اسے الگ دھمکی دے رہی تھی۔ وہ اس کا خرچہ اٹھا رہا تھا، پھر بھی اسے سکون نہیں تھا۔ وجدان کا دل کرتا تھا اسے جان سے مار ڈالے۔ وہ اکثر گھر سے غائب رہتا تھا اور گھر میں کسی کو فکر ہی کب ہوتی تھی۔ شمروز میرا بہت پیارا بچہ ہے، وہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا، اس کی ساس اپنے بیٹے کی تعریفیں کرتے اسے سمجھا رہی تھی۔ جی ماما، مجھے بھی شمروز نے ایڈمیشن دلوا دیا، وہ جوش سے بولی۔ وہ بھی اسی وقت کچن میں آیا۔ تم دونوں چھٹیوں پر ہنی مون پر ضرور جانا، شمروز زمر کو مالدیپ لے کر جانا۔ ان کی بات سن کر دونوں نے ایک دوسرے سے نظریں چنائیں۔ شمروز بلا وجہ شرمندہ ہوتا وہاں سے ہٹ گیا، جبکہ زمر نے اس کے جانے پر لمبی سانس لی۔ میں تم دونوں کو شادی کا تحفہ دوں گی، ضرور جانا۔ ان کی بات ابھی بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ زمر نے پریشانی سے سوچا وہ کیا کرے۔ زمر اور وہ ساتھ یونی جاتے تھے۔ شمروز اپنی کلاس اور زمر اپنی کلاس میں چلے جاتے تھے، لیکن زمر بریک ٹائم نوٹ کرتی تھی کافی لڑکیاں شمروز کی فین ہیں۔ اسے کہیں بھی آتے جاتے دیکھ کر لڑکیاں اسی کی جانب دیکھتی رہتی تھیں۔ کئی مرتبہ لڑکیوں نے اس سے پوچھا تھا وہ شمروز سر کی کون ہے۔ اس نے بس ریلیٹیو کہہ کر جان چھڑائی تھی، لیکن اسے سینے میں کچھ چبھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن اپنا خیال جان کر اس نے توجہ ہٹا دی۔ وہ اکثر اسے میسج کر کے ساتھ لنچ کرنے کا کہتا تھا، جس پر وہ دوستوں کا بہانہ بنا کر رد کر دیتی تھی۔ وہ مزید سب کی نظروں میں آنا نہیں چاہتی تھی۔ شمروز جتنا اسے دوستانہ انداز اپناتا تھا، وہ اتنا ہی اس سے دور بھاگتی تھی۔ اسے یہاں سے پڑھائی مکمل کر کے جانا تھا۔ اس رشتے میں ویسے بھی نہیں رہنا تھا، پھر اسے خوش فہمی میں مبتلا کر کے کیا کرنا تھا۔ 6 ماہ یوں ہی گزر گئے۔ ان کی گرمیوں کی چھٹیاں آ گئیں۔ ان کی ماما نے زمر اور شمروز کو زبردستی مالدیپ بھیجا۔ زمر وہاں آ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے اس سے پہلے اتنی خوبصورت جگہ کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ خوشی سے ادھر ادھر گھوم رہی تھی اور شمروز اس کی تصاویر بنا رہا تھا۔ وہ اس وقت بینڈ پر شرٹ پہنے اچھی لگ رہی تھی، بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنا رکھی تھی۔ وہ پرائیویٹ روم میں آئے شمروز نے کھانا بنا کر اسے پیش کیا۔ وہ خوشی سے چہکتی ہوئی اسے یہاں کی باتیں بتاتی ہوئی کھانے لگی۔ شمروز نے اسے مسکرا کر دیکھا۔ وہ 1 ہفتے تک رک کر لوٹے تو زمر نے اپنی ساس کو وہاں کا نقشہ بتایا۔ انہوں نے مسکرا کر بتایا وہ اس کے سسر کے ساتھ وہیں ہنی مون پر گئی تھی۔ زمر نے شمروز کی جانب دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے بلا وجہ سب کی محسوس ہوئی۔ اس کی ساس جیسا سمجھ رہی تھی ان کے درمیان ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن انہیں بعد میں وہ بتا دے گی۔ آپ یہاں بیڈ پر سو جائیں، ہمیں ساتھ رہتے کافی وقت ہو گیا ہے، مجھے آپ پر یقین ہے۔ زمر کی بات سن کر شمروز مسکراتے ہوئے بیڈ پر آیا اور اسی ہی رات زمر نے اسے خاصی مشکل میں ڈال دیا تھا۔ وہ بڑے مزے سے شمروز کے پاؤں پر پاؤں رکھے اس کے ہاتھ تھامے سو رہی تھی۔ شمروز نے اسے دیکھ کر سر پٹکا۔ وہ اس کا اعتماد نہیں کھو سکتا تھا۔ ابھی آج ہی کچھ دیر پہلے اس نے کہا تھا اسے شمروز پر یقین ہے، ورنہ دل چاہ رہا تھا ایک بار اسے سینے میں بھینچ لے۔ شمروز مجبوری میں چھت کو گھوٹتے پڑ رہا تھا۔ زمر کی اس پر بھی بس نہیں ہوئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ شمروز کی اس بار بس ہو گئی تھی۔
اس نے زمر کو کندھے سے تھام کر دوسری جانب رخ کیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا، لازمی بات تھی وہ کچھ کر گزرتا، اور زمر کا یقین اس پر سے اٹھ جاتا۔ وہ دونوں آج ڈنر کرنے ایک پارٹی میں آئے تھے۔ زمر نے ریڈ کلر کی میکسی پہنی ہوئی تھی، جبکہ شمروز بلیک ڈنر سوٹ میں کافی خوبصورت اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ زمر اور اس کی جوڑی کو ہر کوئی سراہ رہا تھا۔ زمر لبوں پر مسکراہٹ سجائے ڈنر میں اس کا ساتھ دیتی رہی۔ واپسی پر اچانک اتنی تیز بارش شروع ہوئی کہ انہیں راستہ ہی نظر آنا بند ہو گیا۔ شمروز نے پریشانی سے گاڑی کا رخ یونیورسٹی کی جانب موڑا۔ وہاں سے یونی قریب تھی۔ وہاں سٹاف کے لیے کافی اپارٹمنٹ تھے، جن میں سے ایک شمروز کا بھی تھا۔ وہ دونوں وہاں پہنچے، لیکن لائٹ نہیں تھی اور نہ ہی کوئی بارش کی وجہ سے وہاں نظر آ رہا تھا۔ سرکٹ سے شاید کوئی مسئلہ ہو گیا تھا۔ شمروز اپنے گیلے کپڑوں کو دیکھتے زمر کے پاس آیا۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ موبائل کی ٹارچ جلائے اسے دیکھنے لگا، لیکن اس کے کپڑوں کی حالت شمروز سے زیادہ خراب تھی۔ زمر نے اسے گھورتے ہوئے ٹارچ ہاتھ سے نیچے کی۔ وہ گڑبڑا کر سوری کہنے لگا۔ وہ دونوں کافی دیر وہیں رہے، لیکن نہ لائٹ آئی اور نہ ہی بارش رکی، البتہ مزید تیز ہو گئی۔ شمروز نے گھر فون کر کے اطلاع دے دی تھی وہ بارش کی وجہ سے پھنس گئے ہیں، ان کا انتظار نہ کریں۔ زمر سکری سمٹی صوفے پر بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ اچانک لائٹ آ گئی اور شمروز نے جب اسے دیکھا اس کی جانب چلایا۔ وہ گٹری بنی پڑی تھی۔ شمروز نے گیلی لٹوں کو پیچھے کیا اور جھک کر اس کی ناک پر لب رکھے۔ وہ اسے اتنے قریب دیکھ کر جھٹکے سے اٹھی۔ شمروز پیچھے ہوا۔ زمر نے اپنی ناک پر اس کا لمس محسوس کیا۔ آپ مجھے ہوش میں نہ پا کر اپنی ہوس پوری کر رہے تھے؟ وہ چیختے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میں کچھ نہیں کر رہا تھا، تم میری بیوی ہو اس لیے بس دل کیا تمہیں۔ وہ آگے بولتا اس سے پہلے زمر نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ آپ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ آپ مجھ سے اپنی ہوس پوری کر رہے تھے۔ اگر میں نہ جاگتی تو آپ مزید آگے بڑھ چکے ہوتے۔ وہ آنکھوں میں نفرت لیے اس کا کالر ہاتھوں میں بھینچے کھڑی تھی۔ اور شٹ اپ زمر، تم میری محبت کو ہوس کا نام کیسے دے سکتی ہو؟ اگر ہوس کی پوری کرنی ہوتی تو اب تک کر چکا ہوتا، تمہیں اتنا وقت کبھی نہ دیتا۔ شمروز بلوچ نے کہتے ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر زمر کو اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ جوالا مکھی بنی جو اس رفتار کے لیے تیار نہیں تھے، وہ کسی کٹی ڈال کی مانند اس کے چوڑے سینے سے آ کر لگی تھی۔ تو میرے نزدیک بہت دفعہ آئی ہو زمر۔ کتنی دفعہ تم نے نیند میں میرے سینے پر سر رکھا ہے، کتنی دفعہ تم نے میرا بازو تھاما ہے، کتنی دفعہ تم نے میرے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کیا ہے۔ کیا تمہیں یہ سب یاد ہے؟ وہ اس کی کمر کو گرفت میں لیے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال پوچھ رہا تھا۔ زمر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں تم سے اس وقت سے محبت کرتا ہوں جب تمہیں پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ آج اسے اپنا حال دل سنا رہا تھا۔ زمر کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ ہم پہلی بار یاد ہے کب ملے تھے؟ اس نے زمر کو اور نزدیک کیا۔ اس نے دوبارہ نفی میں سر ہلایا۔ زبان کو تالے لگ چکے تھے۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا، لیکن اس بار اس نے شمروز کا حصار نہیں توڑا تھا۔ جب ہم پہلی بار تمہاری حویلی آئے تھے اور تم مٹی سے بھرے ہاتھوں کو وجدان کے منہ پر ملنے کی کوشش کر رہی تھی، اچانک میں تمہارے سامنے آ گیا اور تم نے میری شرٹ گندی کر دی۔ پھر میرا منہ گندا کر کے کہا تم میرے راستے میں آئے، اس کی سزا ہے۔ ہم جب کافی چھوٹے تھے، مجھے تم پہلی نظر میں پسند آ گئی تھی، لیکن پھر اس وجدان سے تمہاری شادی کی خبر میرا دماغ شل کر گئی۔ میں تمہاری شادی میں آ کر اپنا دل ٹوٹنا نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن ممی کی خوشی کے لیے میں وہاں آ گیا۔ میں تمہارے لیے اپنا پرپوزل بھیجنے والا تھا، لیکن اس سے پہلے تم وجدان کی ہونے لگی تھی۔ تمہیں معلوم ہے وہ سب سن کر مجھ پر کیا گزری تھی؟ تم نے شادی کی آفر کر کے مجھے نئی زندگی دی ہے زمر۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر بولا۔ میری محبت ہوس نہیں ہے، پلیز یوں کہہ کر میری پاکیزہ محبت کی تذلیل مت کرو۔ وہ بچوں کی طرح روحان سا ہو رہا تھا۔ زمر نے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ لیکن ہماری کانٹریکٹ میرج ہے، میں یہ شادی ختم کر کے یہاں سے جانا چاہتی ہوں، کسی کی محبت میں قید نہیں ہونا چاہتی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ شمروز کے ہاتھ ڈھیلے ہوتے پہلو میں گر گئے۔ اس کے بعد دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ صبح واپسی پر بھی بے حد خاموش تھے۔ گھر آ کر بھی دونوں نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی۔ زمر اس کی محبت کو ٹھکرا چکی تھی، اب پیچھے بچا ہی کیا تھا۔ تم اپنا سامان اٹھائے کہاں جا رہے ہو؟ وجدان سے اس کی ماں نے پوچھا۔ وہ غصے سے پلٹا۔ جہاں سے آیا تھا وہاں جا رہا ہوں۔ میری ہونے والی بیوی کو وہ انسان میری ناک کے نیچے سے لے گیا، اب یہاں رک کر کیا کروں؟ وہ غصے سے پھٹا جا رہا تھا۔ ہونے والی بیوی تھی، ہوئی نہیں تھی، دادا نے اس کی زبان کو لگام دینے کے لیے اونچی آواز سے کہا۔ وہ لمبے ڈگ بڑھتا جانے لگا تھا جب اس کی نگاہ لڑکی پر پڑی۔ وہ 7-8 ماہ کا بچہ ہاتھ میں اٹھائے وہاں چلی آئی تھی۔ وجدان کے پیروں تلے سے زمین کھسکنے لگی۔ وہ اشارے سے اسے جانے کا کہنے لگا۔ دادا، آپ ہی ہیں جیسے آپ کو زمر عزیز ہے۔
ویسی ہی شاید میں بھی ہو جاؤں، لیکن وہ کیا ہے نا، میں آپ کے پوتے کی ایکس وائف ہوں، اور یہ بچہ آپ کا وارث ہے جسے وجدان کافی وقت سے چھپا رہا ہے، اور یہ یہاں سے بھاگ بھی اس لیے رہا تھا تاکہ میرا سامنا نہ کر سکے۔ کیوں وجدان، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ رمشا نے آنکھوں کی پتلیاں سکیڑ کر وجدان کا زرد چہرہ دیکھا۔ وجدان، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اگر شادی کر ہی لی تھی طلاق کیوں دی؟ دادا نے تیش کے عالم نے سرخ پڑتے چہرے سے پوچھا۔ زمر پسند آ گئی تھی اور اس سے جناب شادی کرنا چاہتے تھے۔ رمشا کی بات سن کر دادا نے وجدان کے منہ پر ہاتھ اٹھایا۔ میری پوتی کھیل تماشا ہے وجدان، جو سے دوسری شادی رچانے کا سوچ رہے تھے؟ زمر کے ماں باپ بھی میدان میں آئے تھے، جبکہ اس کی ماں کہہ رہی تھی یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، اس نے شادی سے پہلے مجھے اس بچے کی ماں بنایا تھا، پھر شادی کی اور پھر طلاق بھی دے دی۔ کاش آپ لوگوں نے اس کی پرورش اچھے سے کی ہوتی تو میری زندگی برباد نہ ہوتی۔ وہ روتے ہوئے ان سب کو بددعائیں دینے لگی تھی۔ زمر اچھی لڑکی ہے، میری دعا ہے اسے بہت اچھا شوہر ملے، وہ جاتے ہوئے بولی۔ اس کی شادی شمروز سے ہو گئی ہے، زمر کی والدہ نے جواب دیا۔ اس کے لب مسکرائے تھے، اسے شمروز یاد تھا، اور زمر پر ٹکی اس کی نظریں وہ آنکھیں بند کر کے بتا سکتی تھی۔ شمروز زمر سے محبت کرتا ہے، بس مجھے میرے بیٹے کا حق چاہیے اور کچھ نہیں، رمشا نے دہلیز پر قدم رکھنے سے پہلے کہا۔ اگر میں تم سے شادی کرنا چاہوں؟ وجدان کے کزن نے اچانک تیز آواز میں پوچھا۔ سب کے چہرے اس کی جانب گھومے۔ میں کسی ایسے مرد سے شادی نہیں کرنا چاہتی جو مجھے اس انسان کی منحوس شکل ہر لمحہ دکھائے، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ ہم یہاں سے دور چلے جائیں گے، میں یہ شادی تمہارے بیٹے کو نام دینے کے لیے کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمارے گھر اور ہمارے وارث کا نام ہم سے جڑا رہے۔ شہریار کی بات سن کر سب نے اس کے گرد دائرہ بنا کر اس کے فیصلے کو سراہا تھا۔ رمشا خوشی سے اپنے بیٹے کو چومنے لگی، اس کی سادگی سے شادی کر دی گئی تھی۔ وجدان جا چکا تھا، اس لیے دادا نے اپنے پڑپوتے کی خاطر اسے وہیں روک لیا تھا۔ شہریار اچھا انسان تھا، اس نے رمشا کا ماضی نہیں کنگالا تھا اور نہ ہی کوئی سوال کیا تھا، اس کے اچھے سے خیال رکھتا تھا اور اس کے بیٹے کی تمام ذمہ داری پوری کرتا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا زمر، تم نے شمروز کے ساتھ شادی کر کے میرے اندر کے جانور کو جگایا ہے، سب میرے ساتھ برا کر کے خوش رہ رہے ہیں، ایک میں گھر بار سے دور اکیلے زندگی گزارنے پر مجبور ہوں۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے مسلسل خود کلامی کر رہا تھا۔ اسے سامنے زمر اور شمروز نظر آئے، وہ دونوں یونی سے باہر نکل رہے تھے، اس کے گھر کا روٹ وہیں سے تھا، اس کے لب مسکرائے تھے۔ گڈ، اب بس اس کا گھر معلوم کرنا ہے، پھر زمر بی بی تو میری پناہوں میں مجھ سے رحم کی بھیک مانگو گی۔ وہ دونوں کا گھر تک پیچھا کر کے دیکھ چکا تھا، وہ تینوں کہاں رہتے تھے۔ زمر کے گھر پر سب سے بات ہوئی، انہیں معلوم ہوا وجدان پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے اور رمشا کی شہریار سے شادی کر دی ہے۔ وہ کافی حیران ہوئی لیکن ساتھ خوش بھی تھی۔ رمشا کی آزمائش ختم ہوئی تھی، اسے اپنا کزن شہریار ہی تو پسند تھا۔ وہ بڑے بھائی ہونے کا ہمیشہ ثبوت دیتا تھا، کبھی بھی اپنی ذمہ داری سے نہیں بھاگتا تھا، وہ ہمیشہ زمر کو بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ شمروز شاور لے کر باہر نکلا، عموماً وہ شرٹ پہن کر باہر نکلتا تھا، لیکن اس بار جلدی میں بھول گیا تھا۔ زمر اس کے آنے کے بعد واش روم جانے لگی، لیکن پاؤں کے پھسلتے ہی وہ زمین بوس ہوتی۔ شمروز نے اسے تھام لیا، زمر کا ہاتھ شمروز کے دل پر تھا۔ زمر کو شمروز کے دل کی دھڑکن اپنے ہاتھوں میں محسوس ہو رہی تھی، وہ ساکت ہوئی، اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ وہ آنکھیں کافی پہلے سے بدل گئی تھیں، ان میں ایک عجیب سی کشش تھی جس سے زمر پڑھ نہیں پا رہی تھی، یا شاید انجان بن رہی تھی۔ زمر ہوش میں آتی اپنا ہاتھ دیکھتی جلدی سے کھڑی ہوئی۔ وہ میرا پاؤں نہیں، یہاں شاید پانی۔ وہ کنفیوز ہو رہی تھی اور سمجھ نہیں آ رہا تھا اپنے گرنے کا کیا جواز پیش کرے۔ کوئی بات نہیں، میں صاف کر دیتا ہوں، تم جاؤ۔ اس کے جانے کے بعد شمروز نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ زمر کا ہاتھ اس کے دل کی رفتار بڑھا گیا تھا، وہ اسے ہر طرح سے ساکت کرنے کا ہنر جانتی تھی۔ زمر آج گھر پر تھی، اسے ہلکا سا ٹمپریچر تھا، اسے یہ سوچ سوچ کر بخار چڑھ گیا تھا وہ شمروز کی محبت قبول کرے یا نہ کرے۔ اس کی ساس کسی کی شادی میں گئی ہوئی تھی اور شمروز یوں ہی چلا آیا تھا، لیکن بار بار زمر کو کال کر کے خیریت معلوم کر رہا تھا۔ وجدان اس کے گھر کے باہر ہاتھ لگائے بیٹھا تھا۔ زمر کے اکیلے ہونے کا اطمینان کر کے وہ کھڑکی توڑ کر اندر داخل ہوا تھا۔ زمر کھڑکی ٹوٹنے کی آواز سن کر نکاہٹ سے اٹھی تھی۔ کچن کی جانب جب آئی، وہاں ایک نقاب پوش نظر آیا۔ وہ کون ہے؟ پوچھتی ہوئی آگے آئی۔ میں ہوں زمر ڈارلنگ، وہ کہکا لگا کر ہنستا زمر کے دل خوف میں مبتلا کر گیا تھا۔ تم؟ وہ نقاب ہٹا کر سٹائل سے کچن کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں میں، زمر ڈارلنگ، اور اپنے شوہر کے ساتھ کیسی گزار رہی ہو زندگی؟
وہ کیا ہے نا، میں تمہیں یوں خوش اور مطمئن زندگی گزارتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اس لیے تمہیں مارنے کے ارادے سے یہاں چلا آیا۔ وہ مسکراتے ہوئے چاقو نکال کر اسے دکھانے لگا۔ زمر نے خشک لبوں پر زبان پھیری اور بھاگنے کا راستہ تلاش کرنے لگے، لیکن وہاں بس مین ڈور ہی تھا۔ زمر نے روتے ہوئے شمروز کو اپنی آواز دینی شروع کر دی۔ او بیبی، وہ بیچارہ یونیورسٹی میں طالب علم کا فیوچر سیکیور کر رہا ہے، تم اسے یوں نہیں بلا سکتی۔ وہ اس کے پاس آ کر اس کی گردن کو چھری رکھے کھڑا ہو گیا۔ مجھے چھوڑ دو، وہ رونے لگی تھی۔ گھر میں کوئی نہیں تھا، نہ اس میں مقابلہ کرنے کی طاقت تھی۔ جب میں نے حویلی میں تمہیں دیکھا تھا، تم سے شادی کا ارادہ کیا تھا، تم پر اپنے نام کی مہر لگا دی تھی۔ اب تمہیں میں اپنے ہاتھوں سے مار کر یہ بات سمجھا دوں گا، جو میرا نہیں وہ پھر کسی کا نہیں۔ وہ اس کی گردن پر چھری کا دباؤ بڑھاتے ہوئے بولا۔ اس کی گردن پر کٹ لگ گیا اور خون نکلنے لگا۔ کسی کے ہول میں چابی گمانے کی آواز آئی۔ زمر دعا کر رہی تھی شمروز ہو۔ وہ وہی تھا، بھاگتے ہوئے آیا تھا، سانس پھولی ہوئی تھی۔ او گاڈ، میرا زبردستی والا کزن بھی آ گیا ہے۔ چلو اچھا ہے، اب اپنی بیوی کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھ لے۔ وہ مسکرا کر زمر کی گردن پر پریشر ڈالنے لگا۔ شمروز نے اپنی جیب سے موبائل نکال کر اس کے ماتھے پر دے مارا۔ وہ تھوڑا پیچھے ہوا تھا۔ زمر کو شمروز نے اپنی جانب کھینچا۔ شمروز، وہ غصے سے چھری اٹھائے زمر کی جانب آ رہا تھا، جب شمروز نے زمر کو گھما کر چھری اپنی کمر میں پیوست کروا لی تھی۔ وجدان زمر کی جگہ اسے مرتے دیکھ کر وہاں سے بھاگا۔ زمر اسے لیے زمین پر بیٹھ گئی۔ شمروز پلیز آنکھیں کھولیں، میں نے آپ کی محبت پر یقین کر لیا، ہم کانٹریکٹ ختم کر دیں گے اور نئی زندگی شروع کر دیں گے، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیں، وہ اس کا چہرہ تھپتھپا کر کہہ رہی تھی۔ شمروز نے مسکراتے ہوئے نیم و آنکھیں کھولیں۔ وعدہ، اس نے کافی مشکل سے کہا۔ زمر رونے لگی، وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ زمر نے ایمبولینس بلوائی اور اسے اسپتال لے گئے۔ کچھ دیر بعد اسے ہوش آ گیا تھا، وہ ٹھیک تھا۔ کچھ ٹانکے آئے تھے، پولیس وجدان کو تلاش کر رہی تھی۔ اس کے گھر بھی شمروز کی ماں نے اطلاع دی، وہ سب بھی وجدان کی حرکت سے شاکڈ اور شرمندہ ہوئے تھے۔ ایک دن اسپتال رہ کر شمروز گھر آ گیا۔ زمر اپنی بیماری بلائے اس میں لگی رہی، اسے لگتا یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہاں آؤ۔ وہ بیٹھنے کے قابل ہوا تو زمر کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ تمہاری اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، مجھے دھیان رکھنا چاہیے تھا اور تمہیں ایسی حالت میں چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ میری وجہ سے تم نے اتنی دیر ڈر کر گزارا۔ شمروز کی بات سن کر وہ رونے لگی، جو اسے الزام دینے کی بجائے اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ زمر نے روتے روتے اس کے گرد اپنے بازو باندھ دیے۔ محبت تو نہیں ہوگی؟ وہ زمر کی پشت تھپک کر شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، محبت، عادت اور ضد سب بن کے ہیں۔ وہ اس کی پشت پر زخم والے حصے کو سہلاتے ہوئے بولی۔ اتنا کچھ منا لیا اور بتایا بھی نہیں، مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ وہ اس کا کندھا تھامے اپنے سامنے کیے پوچھنے لگا۔ بھاگ کر کہاں جانا ہے؟ آپ کے پاس ہی آنا ہے، بس خود سے لڑ رہی تھی۔ وہ نظریں نیچے کیے بولی۔ کیوں لڑ رہی تھی؟ مجھے کہتی میں تمہارا مائنڈ کلیئر کر دیتا۔ وہ مسکرا کر اس کے چہرے پر گری لٹیں ہٹا رہا تھا۔ آپ میرا مذاق اڑاتے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ ایسا بھی کیا سوچ رہی تھی؟ وہ مسکرا کر اس کی تھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر کو اٹھائے آنکھوں میں دیکھتے پوچھنے لگا۔ میں اب یونی میں سب کو بتاؤں گی آپ میرے شوہر ہیں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا جب لڑکیاں آپ کی تعریف کرتی ہیں۔ آپ تھوڑا رف الیے میں نہیں جا سکتے؟ اتنا تیار ہونا ضروری ہے کیا؟ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ شمروز گنگ ہوئے اس کا چہرہ تک رہا تھا۔ زمر، تمہاری محبت کا آغاز جان لیوا ہے، میں سوچ رہا ہوں آگے ہمارا کیا ہوگا۔ وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا اور زمر کو زور سے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ مجھ سے اب بھاگ نہیں سکتی زمر، بس میرے ٹھیک ہونے کا انتظار کرو۔ وہ اس کے لبوں کو فوکس میں رکھ کر بولا۔ زمر کے گال تپنے لگے تھے۔ اس سے پہلے شمروز کچھ کرتا اس نے اس کے لبوں پر اپنی ہتھیلی رکھ دی تھی۔ شمروز اس کی اس حرکت پر کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ کال کی آواز پر شمروز زمر کو نظروں میں رکھے ہوئے سننے لگا۔ جہاں اسے بتایا جا رہا تھا وجدان کو پکڑ لیا ہے اور کچھ سال اس کے حوالات میں کٹیں گے۔ زمر اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے اٹھنے لگی جب شمروز نے کال بند کر کے اسے اپنے اوپر گرا لیا۔ آئی لو یو زمر۔ یہ سنتی اس کے کان کی لو سرخ ہو گئی تھی۔ زمر نے مسکراتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپایا۔ اسے یقین تھا شمروز کے ساتھ اس کی زندگی گنگنانے لگے گی۔
ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔